اب سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے وہ پورے عالم کے اندر ایک انویٹیشن سال میں ایک دفعہ سینڈ کرتے ہیں اور وہ ایام حج کے اندر جمع ہو جاتے ہیں سارے کے سارے لوگ. تو فرمایا تم بھی ان کی مشابہت اختیار کرو اور ان 10 دنوں میں اپنے بال اور ناخن نہ کاٹو. یہ گویا کہ ایک طرح سے مشابہت ہے. ہم حاجی تو نہیں ہیں لیکن ان کی مشابہت اختیار کر سکتے ہیں. تیرے محبوب کی یارت شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں. تو جب آپ مسجد کے لیے گھر سے تشریف لائیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی کے وہ کلمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے ثواب کی چیز ہیں، تملأ المیزان، کہ جو اللہ کا عدل کا پیمانہ ہے، میزان ہے، اس کو بھر دیتے ہیں نیکیوں سے. ایک عام آدمی ہوتا تو ہاتھ لرز جاتے، کانپ جاتے، نہیں کر سکتا تھا. اور جن کی اولادیں ہیں وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر مطالبہ یہ ہوتا کہ اپنی گردن پہ چھری پھیر دو تو بھی آسان تھا، اپنے بیٹے کی معصوم بچے کی گردن پہ چھری پھیرنی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان ایام میں احراق الدم، جو خون بہانا ہے، اس سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں. اور دوسرا، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی اعمال خیر سب ہوتے تھے، پھر بھی قربانی کا حکم دیا گیا. حتیٰ کہ ایک حدیث میں فرمایا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر صدق اللہ العظیم. قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کسی معمولی بات پہ تو قسم کھا نہیں سکتے. ایک انسان بھی جب قسم کھاتا ہے تو کوئی بہت عظیم الشان بات کہنی ہوتی ہے تو ہی قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. چھوٹی موٹی باتیں تو انسان ویسے خود ہی کر دیتا ہے. قسم کی ضرورت انسان کو جب پڑتی ہے جب انسان کو کوئی بہت اہم اور عظیم الشان بات کہنی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ بھی عام طور پہ جب مخلوق سے مخاطب ہوتے ہیں تو بغیر قسم کھائے بات کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں اتنی اہم اور عظیم الشان ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قسم کھا کے ارشاد فرمایا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کھائی ہے. والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی. ایک تو آپ جانتے ہی ہیں کہ انسان کے یہ دن کا پہلا حصہ کتنا اہم اور کتنا معظم ہے. جتنی قومیں ترقی کرتی ہیں وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ترقی کرتی ہیں کیونکہ وہ صبح میں جلدی اٹھتی ہیں، جلدی کام کرتی ہیں، اپنے آپ کو اوقات کے حساب سے نظم و ضبط کے ساتھ رکھتی ہیں. تو قوموں کی ترقی کا راز فجر کی نماز میں ہے. آج غیروں نے نماز تو ہم سے نہیں لی لیکن یہ وقت ہم سے لے لیا. آپ باہر ممالک میں جائیں تو صبح کے وقت میں ایسی چہل پہل ہوگی جیسے کہ آپ کو لگے گا کہ یہاں تو دن نکلا ہوا ہے. واقعی منہ اندھیرے لوگ جاب پہ نکل جاتے ہیں، منہ اندھیرے لوگ اپنے کاروباروں پہ نکل جاتے ہیں. جب صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، وہ اپنے کاروباروں میں اپنی ملازمت کی جگہوں پر موجود ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہی قومیں دنیا میں ترقی کر رہی ہیں. اس کے مقابلے میں ہمارا حال کیا ہے کہ ہماری صبح ہی کسی کی 12 بجے ہو رہی ہے، کسی کی 1 بجے ہو رہی ہے، اور کچھ تو ہماری یہاں ایسے اللہ معاف کرے مخلوق ہے کہ سارا دن پڑے سوتے رہتے ہیں اور شام کو 4 بجے اٹھتے ہیں. تو ہماری پھر تنزلی اور ہماری تباہی کا حال ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے صبح کا وقت جو برکت والا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا جعلت لی البرکۃ فی سحور هذه الامہ، کہ اللہ نے میری امت کے لیے اس صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے. ہم نے اس برکت کے وقت کو تو سوتے ہوئے گزار دیا، اور جب برکت ختم ہو گئی تب ہم کھڑے ہو گئے اپنی زندگی کے پیالے لے کر، جب ہمارے ہاتھ کچھ نہ آیا سوائے ناکامی اور خسران کے. تو ایک تو اللہ نے اس قرآن کی آیت میں والفجر، صبح کے وقت کی قسم کھائی. دوسری ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی.
اب یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں عشرہ ذی الحجہ ہیں، یعنی یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس ذی الحجہ کی جو پہلی 10 راتیں ہیں یہ وہ راتیں ہیں جن کے اندر قرآن میں قسم کھائی گئی ہے کہ قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ اب اس قسم کے کھانے کی وجہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے مبارک دن ہیں کہ ان کے اندر جو عمل کیا جائے، جو عبادت کی جائے، پورے سال میں کوئی عمل کیا جائے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ فرمایا ایک حدیث میں کہ اگر اس دن میں یعنی عشرہ ذی الحجہ میں انسان روزہ رکھے گا تو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور فرمایا کہ جو 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا تو 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چونکہ ایام حج ہیں، یعنی اللہ نے پوری کائنات کے انسانوں کو اپنے بیت اللہ کی طرف دعوت دے دی، انویٹیشن دے دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے لیے کتنا اہم موقع تھا، ابھی چائنا کا اندر جو ہے امریکہ کا وزیر اعظم گیا تو پوری دنیا کی نگاہیں اس کے اوپر لگی ہوئی تھی کہ بھائی اتنا بڑا انویٹیشن آیا ہے، دنیا کی 2 سپر پاور ایک دوسرے سے ملنے جا رہی ہیں۔ تو اب سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے وہ پورے عالم کے اندر ایک انویٹیشن سال میں ایک دفعہ سینڈ کرتے ہیں، اور وہ ایام حج کے اندر جمع ہو جاتے ہیں سارے کے سارے لوگ، اور اس میں پورے عالم کے کالے بھی، گورے بھی، سفید بھی، براؤن بھی، ہر طرح کے عجمی، عربی، سب ایک لباس کے اندر ایک انداز کے ساتھ ایک مخصوص کلمات کو کہتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، دیوانہ وار اللہ کے گھر کی طرف چل رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کو گویا کہ ان 10 دنوں کے اندر انوائٹ کیا ہے اپنے گھر پہ، تو کتنے اہم دن ہو گئے۔ اسی لیے اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ حاجی ان دنوں کے اندر تلبیہ کا اہتمام کرے، اور جو حاجی نہیں ہے وہ تکبیرات کا اہتمام کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب قربانی ہو جاتی ہے، عید کا دن ہوتا ہے، تو ہم 9 تاریخ سے تکبیرات تشریق پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم یہ سمجھتے ہیں خالی یہ 4 دن کے لیے ہے، نہیں، ان 4 دنوں میں تو اللہ نے واجب کر دیا کہ اب تو چھوڑنی ہی نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ جب حاجی وہاں پہنچ جائے اور وہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دے، اپنی لبیک کا اظہار کرنا شروع کر دے، تو جو لوگ حاضر نہیں ہو سکے وہ یہیں سے تکبیرات اللہ کی یہاں بھیجنا شروع کر دیں، تکبیرات کا اہتمام یہیں سے شروع ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں پورے سال میں ذکر کرنے کے بارے میں قرآن نے خود فرمایا اذکر ربک تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کو آہستگی سے اور خفیتاً پکارو، آہستہ پکارو، کہیں جہر کے ساتھ یا زبان سے بلند آواز کے ساتھ پکارنے کا حکم نہیں دیا، لیکن تکبیرات تشریق کے اندر کہا کہ نہیں، اب ہر نماز کے بعد جہرن پکارو اللہ کو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو معلوم ہوا کہ اصل تو یہ ایام تشریق ایام تکبیر ہیں، کہ ان 10 دنوں کے اندر ایک تو اللہ تعالیٰ نے دن کی روزے کو ہمارے اوپر ایک عمل قرار دیا کہ جس کے بہت ثواب بتائے۔ اب فرض تو نہیں کیا رمضان کے روزے کی طرح مشقت ہوتی، لیکن اختیار دے دیا اور فضیلت بتائی کہ جو کرے گا اس کو بہت عنایت کریں گے۔ اس کی رات میں ثواب عبادت کرنے کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس کی رات میں عبادت کرنا اتنا زیادہ اللہ کو محبوب ہے کہ حتیٰ کہ کوئی آدمی جہاد میں چلے جائے اس سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو جہاد اتنا زیادہ محبوب ہے، اس کے تو بہت فضائل ہیں قرآن و حدیث میں۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جہاد سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہے؟ فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ اللہ کو اس کی رات کی عبادت محبوب ہے۔ ہاں، اس آدمی کی فضیلت زیادہ ہے جو جہاد میں جائے، اپنا مال و دولت، اپنی جان لٹا دے اور اللہ کی راہ میں گوا دے اور کچھ بھی واپس لے کے نہ آئے، ہاں وہ زیادہ فضیلت مند۔ تو معلوم ہوا کہ ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے اللہ کی یہاں۔ اللہ تعالیٰ نے اس 10 دنوں کا بڑا اہتمام کیا ہے، پورے عالم کو جمع کیا ہے، پوری نگاہیں مخلوق کی طرف متوجہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دن میں روزے کو اور اس کے رات میں عبادت کو ثواب کی چیز بنایا۔ پھر دوسرا کام اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تکبیر کی صورت میں دیا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیر کا اہتمام کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کریں۔ اور ایک کام اور بھی ہے
کہ جو لوگ حاجی ہیں وہ ان دنوں کے اندر عام طور پہ جب احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو اپنے بال اپنے ناخن وغیرہ نہیں کاٹتے، تو فرمایا تم بھی ان کی مشابہت اختیار کرو اور ان 10 دنوں میں اپنے بال اور ناخن نہ کاٹو۔ یہ گویا کہ ایک طرح سے مشابہت ہے، ہم حاجی تو نہیں ہیں لیکن ان کی مشابہت اختیار کر سکتے ہیں۔ تیرے محبوب کی یارت شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں۔ یعنی اے اللہ کہ یا اللہ ہم تیرے محبوب کی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں، حقیقت نہیں ہے ہمارے پاس، صرف مشابہت اختیار کر سکتے ہیں، لیکن آپ چاہیں تو اس کو حقیقت بنا کے قبول کر لیں۔ تو اگرچہ ہم حاجی نہیں ہیں، اگرچہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ناخن وغیرہ نہ کاٹیں یا بال نہ کاٹیں، کاٹ بھی لے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن ایک صورت اختیار کر لی ہم نے حاجیوں والی، ایک شباہت اختیار کر لی کہ اے اللہ تیرے برگزیدہ بندے، تیرے نیک بندے، تیری دعوت پر لبیک کہنے والے وہ آج جمع ہیں وہاں عرفات کے میدان میں، انہوں نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے خوشبو لگانے سے، بالوں کو کاٹنے سے، ناخنوں کو کاٹنے سے، ہم بھی ان کی شباہت اختیار کرتے ہیں اگرچہ ہم حاجی نہیں ہیں۔ آپ ہمیں ان کے عمل میں ثواب کا اور ان کے عمل کے اندر جزا میں شریک فرما دیں۔ اللہ کی ذات سے کیا بعید ہے، وہ تو دینے والی ذات ہے، اس کی ہاں دینے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ مخلوق دینے سے اس کا مال گھٹ جاتا ہے، دینے سے گھٹتا ہے، خالق یہ دینے سے بڑھتا ہے، وہ تو زیادہ سے زیادہ دینا ہی چاہتی ہے۔ تو جو مشابہت اختیار کریں گے انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا۔ تو یہ تو ہمارے لیے عشرہ ذی الحجہ کے چند کام تھے کہ ہم نے اس کے اندر روزے کا اہتمام کرنا ہے، رات میں عبادات کا اہتمام کرنا ہے، اپنے بال ناخن وغیرہ، لیکن اس میں کوئی سختی بھی نہیں کرنی۔ بہت سے لوگ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں کہ ہائے تم نے ناخن کاٹ لیا، کوئی گناہ نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ بال کیسے کاٹ لیے، لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، صرف ایک مستحب عمل ہے۔ جو قربانی کرے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، نہیں کر سکتا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور تیسرا عمل ہم نے بتایا کہ یہ تکبیرات کے ایام ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے ایام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے حج کے جو دن ہوتے ہیں، جب عید کی نماز کے لیے آتے ہیں تو اس وقت تکبیرات کو جہراً ذکر فرمایا۔ عید الفطر میں فرمایا تکبیر پڑھنے کا اہتمام کرے، راستوں سے جب عیدگاہ کے لیے جا رہا ہو اور آ رہا ہو تکبیر پڑھے، لیکن آہستہ آواز سے پڑھے۔ لیکن ان ایام کے اندر فرمایا کہ چونکہ یہ قربانی کے ایام تکبیر کے ایام تشریق کے ایام ہیں، ان کے اندر جہراً آواز کے ساتھ جو ہے وہ تکبیرات پڑھتا ہوا جائے۔ تو جب آپ مسجد کے لیے گھر سے تشریف لائیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی کے وہ کلمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے ثواب کی چیز ہیں، تملأ المیزان، کہ جو اللہ کا عدل کا پیمانہ ہے، میزان ہے، اس کو بھر دیتے ہیں نیکیوں سے۔ زبان سے ہمیں اتنی سے الفاظ نکالنے، اللہ تعالیٰ نیکیاں بھر دیتے ہیں، وہ تو دینے والی ذات ہے، اس کی یہاں کمی ہوتی نہیں۔ تو ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں ان عشرہ ذی الحجہ کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسرا ہمیں قربانی کرنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے قربانی ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کی کیوں جا رہی ہے اللہ کے رسول؟ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر کھانے پینے کے دو ہی ذرائع تھے، یا تو سبزی ہوگی، یا اگر سفر وغیرہ میں ہوں گے تو جو جانور ہوگا پاس اس کو ذبح کر کے، بکری ہے یا اونٹ ہے یا گائے ہے، اس کو کاٹ لیا کھا لیا۔ تو قربانیاں تو ہم سارے سال ہی کرتے ہیں، خاص اس دن میں کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھ لیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کیا ضرورت ہے ان قربانیوں کی اللہ کے رسول؟ قیل سنت ابیکم ابراہیم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ انہوں نے بھی یہ عمل کیا تھا اس خاص دن کے اندر، اور اللہ نے اس عمل کو ایسا قبول فرمایا کہ رہتی دنیا تک کے لیے اس عمل کرنے کا حکم دے دیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو مطالبہ کس چیز کا ہوا تھا؟ قربانی کا مطالبہ ہوا تھا، اور قربانی بھی کس کی کرنی ہے؟ بیٹے اسماعیل کی کرنی ہے۔ بہت سخت مطالبہ تھا، ایک عام آدمی ہوتا تو ہاتھ لرز جاتے، کانپ جاتے، نہیں کر سکتا تھا۔ اور جن کی اولادیں ہیں وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر مطالبہ یہ ہوتا کہ اپنی گردن پہ چھری پھیر دو تو بھی آسان تھا، اپنے بیٹے کی، معصوم بچے کی گردن پہ چھری پھیرنی کتنا مشکل کام ہے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے ایک جگہ پہ کہ اگر حضرت ابراہیم سے یہ مطالبہ ہوتا کہ اپنی گردن پہ چھری پھیر دو تو فوراً پھیر دیتے،
اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، ہم تو اس کے حکم کے پابند ہیں، گنجائش ہی نہیں ہے وحی الہی سے حکم ہو رہا ہے، رکاوٹ کس چیز کی؟ لیکن حکم یہ نہیں ہے کہ اپنی گردن پہ، اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ معصوم بچہ ہے، 100 سال سے زیادہ کی عمر میں پیدا ہوا ہے، اکلوتا بچہ ہے، کوئی اور بچہ بھی نہیں ہے، والدہ بھی اس سے شدید لگاؤ رکھتی ہیں، پھر وہ بچہ ابھی چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا ہے، بابا بابا کہتا ہے، اس وقت کے اندر تو بندے کا دل اچھل رہا ہوتا ہے محبت سے کسی بچے کے لیے، اپنے بچے کے لیے۔ تو اگر یہ حکم ہوتا کہ اپنے گلے پہ چھری پھیر دو تو بہت آسان تھا، لیکن فرمایا کہ نہیں، قربانی دینی ہے، اپنے بچے کے گلے پہ چھری پھینکو۔ بچے سے پوچھا، اب بیٹا بھی نبی کا بیٹا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، آگے سے فوراً، اے اللہ جیسا حکم دیا ہے، آپ نبی ہیں، اللہ کے حکم کے بعد کون سی گنجائش بچتی ہے ہمارے لیے کہ ہم انکار کر دیں؟ ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے مملوک ہیں، آقا ہم سے جو چاہے خدمت لے، قربانی مانگتے ہم قربانی دینے کے لیے تیار۔ اسی وقت کہہ دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو کہا گیا ہے بس آپ وہ کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے تیار ہو گئے، بیٹے کو لے کے گئے، والدہ سے دور کر دیا کہ کہیں ان کو روکنا مشکل نہ ہو جائے ایسے عمل کے دوران، ان کو کہا کہ ان کو لے کے جانا ہے کسی کام کے لیے، تیار کر دو۔ والدہ نے بچے کو خوب ذوق و شوق سے تیار کر دیا، ایک جگہ پر لے کے گئے، درمیان کے اندر شیطان آیا، کہنے لگا کیا کرتے ہو، اپنی اولاد کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ پتھر اٹھایا، کھینچ کے مارا اس کی طرف، کم بخت، اللہ کا حکم آیا تو مجھے گمراہ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اسی طرح جیسے آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا کہ یہ گندم کھا لو، پیچھے کر دیا، پھر آیا پھر پیچھے کر دیا، پھر آیا پھر پیچھے کر دیا۔ اتنا محبوب عمل ہے اللہ کا کہ آج بھی حاجی جاتے ہیں وہیں جمرات پہ رمی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لٹا دیا اپنے بچے کو، بچے کا رخ اوپر کی طرف تھا، بیٹے نے کہا کہ اے ابا جان مجھے اوپر کی طرف چہرہ نہ کریں، ایسا نہ ہو میرا چہرہ دیکھ کر آپ ذبح نہ کر پائیں، مجھے نیچے کی طرف رخ کر دیں، میرا زمین کی طرف چہرہ کر دیں اور مجھے نیچے سے چھری پھر۔ اللہ تعالیٰ نے تو دل کی قربانی لینی تھی، امتحان لینا تھا، بس جہاں چھری پھیرنا شروع کی وہاں اسماعیل ہٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ ایک دمبا اس کی جگہ رکھ دیا۔ اب یہ ہمارے ابراہیم، ہمارے آباء و اجداد کی ایک سنت ٹھہری، اللہ کے رسول نے اسی سنت کی طرف اشارہ کیا، سنت ابیکم ابراہیم، کہ دیکھو قربانی دینی ہے، اس کے اندر انسان کی قربانی نہیں مانگی، کہیں ایسا نہ ہو تم میں سے بہت سارے قربانی نہ دے سکے پیچھے ہٹ جائیں، تمہاری طاقت میں ہے ایک جانور قربان کر دو۔ آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مال مانگ لیا جاتا، تو دیکھیں جان کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ آج آپ کا موبائل ٹوٹ جائے، آئی فون مثال کے طور پر ہے آپ کے پاس، آج آپ کی مثال کے طور پر چشمہ ٹوٹ جائے، آپ بازار سے جا کے بیائی نہیں ایسا خرید کے لے آئیں گے، لیکن جو جان ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، کبھی آپ جان کو خرید نہیں سکتے، کبھی آپ جان کو واپس لا نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو قربانی کا جانور ہو اس کو بہت محبت سے رکھے، اس سے پیار سے رکھے، اس کو کھلائے پلائے، اس سے انسیت پیدا کرے، یہاں تک کہ جب وہ ذبح ہو رہا ہو تو آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت مولانا شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ قربانی کا جانور 6 مہینے پہلے لے لیا کرتے تھے، گاؤں دیہات تھے وہاں جانور رکھنا آسان ہے، ہمارے یہاں تو مشکل ہے، 6 مہینے پہلے لے لیا کرتے تھے، اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے، اپنے ہاتھ سے پلاتے، یہاں تک کہ جانور اتنا مانوس ہو جاتا کہ جب وہ درس حدیث کے لیے اپنے گھر سے وہاں جاتے تو گائیں ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی، اور جب وہ درس حدیث دینے کے لیے بیٹھتے گائیں برابر میں بیٹھ جاتی، اور شام کو جب وہ درس حدیث سے گھر واپس آتے گائیں ساتھ ساتھ واپس آتی، گھر کے باہر بیٹھ جاتی۔ کتنی محبت جانور سے ہو جاتی ہے، جانور کو آپ سے محبت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جب قربانی کا وقت آتا تو حضرت دھاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے، جہاں جانور رو رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا قربانی کے دن چاند رات کو جانوروں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے، پانی آ رہا ہوتا ہے مستقل من جانب اللہ، جانور کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ میری قربانی دی جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات کس طرح ڈالی اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ہم واضح دیکھتے ہیں کہ چاند رات کو قربانی کے جانور ایک افسردگی ہوتی ہے، آنکھوں میں نمی ہوتی ہے، باقاعدہ آنسو جھلکتے ہوئے، حالانکہ 2 دن سے کھڑا ہوا ہے، 3 دن سے کھڑا ہوا ہے، نہیں روتا، چاند رات کو رونا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کو جو انسیت اپنے مالک سے ہو گئی تھی اب اسے چھوڑنی پڑ رہی ہے۔ تو یہی انسیت آپ نے بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے، جانوروں سے محبت کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے چند دیسی لبرلز ہیں، وہ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنی قربانیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے،
اس کی بجائے کسی بچی کی شادی کرا دیتے. اتنی قربانیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب 4 آدمیوں نے کر لی کافی ہے. اس کی بجائے کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان ایام میں احراق الدم، جو خون بہانا ہے، اس سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں. اور دوسرا، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی اعمال خیر سب ہوتے تھے، پھر بھی قربانی کا حکم دیا گیا. حتیٰ کہ ایک حدیث میں فرمایا من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو آدمی گنجائش رکھتا ہو، قربانی کر سکتا ہو، پھر بھی قربانی نہ کرے. فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تم اس کے حقدار نہیں ہو کہ آؤ یہاں پر ہمارے ساتھ جڑو اور نماز پڑھو. نہیں آنا. تو ہمیشہ نماز کے لیے بلایا اور یہاں روک دیا ڈانٹنے کے لیے. جس طرح ہم بعض اوقات بچے کو روک دیتے ہیں ڈانٹنے کے لیے کہ ہرگز بھی کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے. 10 دفعہ تمہیں کہا کھانے کے لیے آؤ، نہیں آتے، اب نہیں آنا. حالانکہ کھلانا ہی مقصد ہے. لیکن یہاں پر اتنا اللہ کے رسول کو غصہ آیا ہے کہ کوئی آدمی جو قربانی کر سکتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے، فلا یضحق مصلانا، وہ ہماری یقربن مصلانا، ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے. اب آپ کوئی ان سے پوچھے کہ جب آپ مہنگا موبائل خریدتے ہیں تب یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ یار یہ میں 4 لاکھ کا موبائل خرید رہا ہوں، 1 لاکھ سے بھی کام ہو جاتا ہے، کال تو اس پہ بھی ہو جاتی ہے، 50,000 سے بھی ہو جاتی ہے، 3.5 لاکھ میں کسی بچی کی شادی کرا دیتا ہوں. وہاں یہ خیال نہیں آئے گا. قیمتی گاڑی خرید رہے ہوں گے، 1 کروڑ کی گاڑیاں خرید لیں گے، اس میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ کام تو میرا سفر تو 10 لاکھ والی گاڑی سے بھی طے ہو جائے گا، 90 لاکھ میں کیوں ایکسٹرا لگا رہا ہوں. بچے کی شادی کر رہے ہوں گے، 50 لاکھ روپے، کروڑ روپے، 2 کروڑ روپے خرچ کر دیتے ہیں آج کل لوگ ایک شادی کے اوپر. اتنے مہنگے جوڑے خریدتے ہیں. شادی تو سادگی سے 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ میں بھی ہو جاتی. وہاں یہ خیال کبھی نہیں آئے گا کہ میں بچیوں کو بھی کر دوں. تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے انسانوں کے دماغ میں ڈالتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت بڑے کام کر سکتے تھے، آپ بچیوں کو شادی کرا سکتے تھے، آپ ویلفیئر کے کام کر سکتے، آپ نے قربانی کیوں کری؟ بھائی قربانی کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. ان دنوں کے اندر قربانی سے زیادہ محبوب عمل کوئی بھی نہیں ہے. آپ نے ابھی سن لیا کہ جہاد جیسا محبوب عمل بھی ان دنوں کے اندر اس عمل کے آگے کم ہو گیا، ہلکا ہو گیا. تو جب اللہ تعالیٰ مالک ہیں، خالق ہیں، اور انہیں چاہیے قربانی، تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. یہ تو ہو گیا ایک الزامی جواب نا. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یار اگر وہ ایک غلط کام کر رہے ہیں تو ہم اس غلط کام سے اپنا غلط کام کیسے ثابت کر لیں؟ کوئی اشکال یہ کر سکتا ہے نا آپ سے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو کیا ہم بھی غلط کریں؟ تو اس کا ایک تحقیقی جواب بھی ہے. تحقیقی جواب یہ ہے کہ دیکھیں، جو قربانی دیتا ہے اللہ اس کو بڑھا دیتے ہیں، کم نہیں کرتے. یہ قدرت کا اصول ہے. دنیا میں ہر سال لاکھوں بکروں کی قربانی ہوتی ہے، کروڑوں گایوں کی قربانی ہوتی ہے، لیکن آپ کو کبھی کمی محسوس ہوئی؟ اللہ تعالیٰ ہر سال اتنے لے آتے، آپ منڈی جائیں بھری پڑی ہوگی. حالانکہ قربانی کا جانور جب پیدا ہوتا ہے تو ایک وقت میں 1 بکری 1 بچہ دیتی ہے یا 2 بچے دیتی ہے. اس کے مقابلے میں دیگر جانور دیکھیں، کتیا ہے، ایک وقت میں 8 9 بچے دیتی ہے، لیکن قربانی اس کی نہیں ہوتی. کبھی آپ کو لاکھوں کروڑوں کتیا یا کتے ایک ساتھ نظر آئے؟ نہیں آئیں گے کبھی بھی نظر. جس جانور کی قربانی ہو رہی ہے وہ جانور زیادہ بڑھ رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور جس کی قربانی نہیں ہو رہی وہ کم ہو رہا ہے. انسان بھی ایسا ہے، قومیں بھی ایسی ہیں. جو قومیں قربانی دیتی ہیں عروج پاتی ہیں، رہتی دنیا تک کے لیے امر ہو جاتی ہیں، اور جو قومیں قربانی سے ڈر جاتی ہیں، پیچھے ہٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں. تو قربانی آگے بڑھاتا ہے، کثرت کی طرف لے کے جاتا ہے، عزت کی طرف لے کے جاتا ہے، چاہے وہ جانوروں میں ہو چاہے انسانوں میں ہو. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. ایک رپورٹ کے مطابق یومیہ 80 سے 90 آدمی اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. پاپولیشن جو دنیا کے کاؤنٹ کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 1.5 ارب آبادی مسلمانوں کی ہے، اور یہ آبادی وہ ہے جو ان کے گنی اعداد شمار کے مطابق ہے. ورنہ جو غیر محفوظ ذرائع وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی آبادی 2 ارب سے بڑھ چکی ہے، اور اس کے مقابلے میں عیسائیوں کی اور دوسرے لوگوں کی آبادیاں کم ہوتی جا رہی ہے. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ قربانی مسلمان دے رہے ہیں، سب سے زیادہ کٹرا مسلمان ہے، بڑے بھی مسلمان رہے. سمجھ میں آ رہی بات؟
تو جو قربانیاں دیتا ہے وہ بڑھتا ہے، جو قربانیاں نہیں دیتا وہ گھٹتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو گائیں بھینسوں کی اگر قربانیاں ہوتی ہیں تو اس کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کی نسلیں بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ پیدا کرنے والے انسان تھوڑی ہیں پیدا کرنے والے کہ ان کا حساب کتاب خراب ہو جائے۔ لا یعلم جنود ربک الا ہو، تمہارے رب کی کتنی مخلوقات ہے تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی مخلوقات تو اللہ کے لشکر ایسے ہیں کہ ایک چھوٹے سے چونٹی کے سوراخ سے لاکھوں چونٹیاں نکل آتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک چھتا اتنا سا لگا ہوا ہے، اس میں سے ہزاروں مکھیاں نکل کے ایک دم آ جاتی ہیں۔ اللہ نے کہاں کہاں کس کس طرح مخلوق کو آباد کر رکھا ہے، کس طرح بسایا ہے، یہ اللہ کے قدرت کے کارنامے ہیں، یہ ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ جو قربانی دیتا ہے وہ بڑھتا ہے، جو قوم قربانی دے گی وہ بڑھے گی آگے۔ آپ اپنے دن کی قربانی دیں، صبح جلدی اٹھیں، کام پہ جائیں، آپ اپنے دن میں ترقی کریں گے۔ جو قوم قربانی نہیں دے گی نکمی ہو جائے گی، نااہل ہو جائے گی، نالائق ہو جائے گی، ہڈ حرام ہو جائے گی، وہ گھٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، تاریخ کے صفحوں سے بھلا دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قربانی جیسے عظیم فریضے کی طرف ان دنوں میں متوجہ فرمایا، اور فرمایا اللہ کے رسول نے سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم کی سنت ہے۔ وما لنا فیہا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں کیا ملے گا، قربانیاں تو ہم روز کر رہے ہیں، اس خاص دن میں اگر قربانی کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، کہ ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی ملے گی تمہیں۔ صحابہ تو حریص تھے نا، لالچی تھے، فوراً جب کوئی خیر کی بات آتی تھی فوراً ہی دل میں گمان یا خیال پیدا ہوتا تھا کہ ہم اور زیادہ خیر کی طرف کیسے جائیں۔ تو فوراً ہی صحابہ نے سوال کیا فالصوف یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول دمبے کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ دمبے میں تو بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو لوگ تو پھر دمبے کو ترجیح دیں گے اور دمبے کی قربانیاں کریں گے، کیونکہ ہر بال کے بدلے جب نیکی ہے تو سب سے زیادہ بال دمبے کے اندر ہیں۔ فرمایا کہ لکل شعرۃ حسنۃ، کہ اگر دمبا بھی کرو گے تب بھی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو ان 5 دنوں کے اندر، ایام تشریق کے اندر، ہمیں تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، اور خاص ایام قربانی کے اندر ہمیں قربانی کا اہتمام کرنا ہے۔ خوب ذوق و شوق سے قربانی کریں، اللہ کا ایک حکم ہے، اس کو سمجھ کے کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ اس سے یہ جانور ختم ہو جائے گا یا اس سے یہ جانور ناپید ہو جائے گا۔ جو قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔